بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا اور منکرین امام علیہ السلام کا انجام۔ جب مامون نے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو اس سال بارش نہ ہوئی، اور مامون کے بعض حاشیہ نشین اور امام علیہ السلام سے تعصب رکھنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو جب سے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آئے اور ولی عہد مقرر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارش روک دی ہے۔ یہ باتیں مامون تک پہنچی تو اس کو بہت گراں گزرا۔ اس نے امام علیہ السلام سے کہا، بارش بالکل نہیں ہوئی، کاش آپ علیہ السلام دعا فرماتے اور بارش ہو جاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں دعا کروں گا۔ مامون نے کہا، پھر آپ کب دعا فرمائیں گے؟ یہ گفتگو جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سوموار کو دعا کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ شب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خواب میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرزند، انتظار کرو اور سوموار کے دن صحرا میں جاؤ اور بارش کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا۔ اور اس کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ خواب تم سب پر ظاہر کر دو تاکہ جو لوگ تم سے ناواقف ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کیا ہے۔ الغرض جب سوموار کا دن ہوا تو آپ علیہ السلام صحرا میں تشریف لے گئے۔ ہجوم خلائق دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور اس طرح سے دعا شروع کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم اہل بیت کو بڑا حق عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمیں اپنا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر تیرے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں اور تجھ سے احسانات و نعمتوں کی توقع رکھتے ہیں، لہٰذا تو ان لوگوں کو سیراب کر دے اور ایسی بارش عطا فرما جو عام اور جلد ہونے والی ہو، غیر مضر بھی ہو، لیکن یہ بارش اس وقت شروع ہو جب سب لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس اللہ کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یہ دعا کرتے ہی فضاؤں میں بادل منڈلانے لگے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی نہ جاؤ، اپنی جگہ پر رہو، کیونکہ یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل لوگوں کے سروں سے گزر گیا۔ پھر ایک دوسرا بادل گرج چمک کے ساتھ نمودار ہوا، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بادل فلاں شہر والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر بادل آتے اور سروں کو عبور کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 بار بادل اٹھے، اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ ابھی نہ جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ فلاں شہر والوں کے لیے ہے۔ بالآخر جب 11واں بادل اٹھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، لو یہ بادل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اس نے تم پر بھی کرم فرمایا، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو اور اپنے اپنے گھروں اور اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ جاؤ، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے چلے جاؤ، جب تک تم لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچو گے یہ بادل اس وقت تک تمہارے سروں پر منڈلاتا رہے گا، اس کے بعد ہی برسے گا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام منبر سے اترے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ بادل اسی طرح سروں پر منڈلاتا رہا
اور جب لوگ اپنے گھروں کے قریب پہنچے تو بڑی بڑی بوندیں برسنے لگی اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے گڑھے، تالاب، وادیاں اور صحرا پانی سے بھر گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ مبارک ہو، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خدا کا ہم پر یہ کرم ہوا۔ پھر امام علیہ السلام برآمد ہوئے۔ سامنے بہت بڑا مجمع تھا۔ آپ علیہ السلام نے سب کو خطاب کر کے فرمایا، لوگو، خدا نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں، اور ان نعمتوں اور بخششوں پر خدا کا شکر ادا کر کے اور اس کے احکام کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ پر ایمان لانے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ تم اپنے برادران ایمانی میں ایک دوسرے کی مدد اور اعانت کرو، جو ان کو جنت تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ اور پل کا کام دے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں شمار ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا ہے جو ایک کہنے والے کو کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ تو تباہ ہوا، کیا اس کی نجات نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس کی نجات ہوگی اور اس کے اعمال کا اختتام نیکی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص راستہ چل رہا تھا کہ اسے ایک مومن مرد دکھائی دیا جس کی شرمگاہ کھلی ہوئی تھی، اور اس بیچارے کو اس کا علم نہ تھا، اور اس نے بڑھ کر اس کو ڈھانپ دیا تاکہ اس مومن کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس شخص نے اس مرد مومن سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کو راستہ چلتے پتہ چل گیا تو اس نے اس شخص کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب میں اضافہ فرمائے اور تمہاری باز گشت مکرم ہو، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب میں تم سے نرمی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا اس کے متعلق قبول فرما لی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے اس کا انجام بخیر ہوگا۔ چنانچہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول اس گناہ گار شخص تک پہنچا تو اس نے توبہ کی اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگا، اور ابھی 7 دن بھی نہ گزرے تھے کہ مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ زنی ہوئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں ایک گروہ کو بھیجا جس میں وہ مرد گناہ گار بھی تھا، اور وہ اس میں شہید ہو گیا۔ والسلام۔